تحسین ساتھ ہیں، مغفرت کی، رحمت کی، جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں اس کو، اور یہ جو ہیں ان ساتوں میں سو رہے ہیں، کیسی محرومی ہے یہ؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ابھی یہ جو رمضان گزرا ہے، اس میں میں ایک دن فیس بک سے بیل آ رہی تھی، بڑی ڈفرینٹ پوسٹ دیکھ رہی تھی، تو اس میں نے دیکھا کہ ہماری ایک ایکٹریس ہیں جو کہ قطر گھومنے گئی ہوئی تھیں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے، اور اپنے فینس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اپنی پکچرز وغیرہ شیئر کر رہی تھی۔ تو اس پہ کسی خاتون نے ایک کامنٹ کیا کہ رمضان کی اتنی مبارک ساعتیں ہیں، یہ نہیں کہ روزے رکھتی گھومنے نکل گئیں۔ پھر اس پہ کسی دوسری خاتون نے کامنٹ کیا کہ بھائی کیا پتہ روزے رکھ رہی ہوں، آپ کو بتا کے تھوڑی رکھیں گی۔ پھر کسی اور ایک نے کامنٹ کیا کہ ویسے بھی سفر میں تو روزے معاف ہوتے ہیں۔ پھر ان خاتون نے دوبارہ کامنٹ کیا کہ جو ہے وہ سفر میں روزے معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ تو اختیاری سفر ہے نا، جان بوجھ کے آپ تفریح کرنے نکل گئے۔ بہرحال بڑا ٹائم ویسٹ کیا انہوں نے۔ میں نے ان خواتین کے کامنٹس پڑھے تو مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اور میں نے سوچا کہ میں کبھی نہ کبھی آپ سے وہ شیئر ضرور کروں گی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے اسلاف کو لے کے نا بڑے بد نصیب بھی ہیں اور بہت خوش نصیب بھی ہیں۔ بد نصیب اس لحاظ سے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف سے عقیدت اور محبت تو بہت کی ہم نے عقیدت اور محبت، لیکن جو چیزیں وہ ہمیں سکھا کے گئے نا، وہ اس پہ عمل نہیں کیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے جانا ہی نہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے کیا کیا باتیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم جو ہے وہ برسیاں اور عرسی مناتے رہ گئے، اور ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ ان چیزوں سے بہت اوپر تھے، وہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے گئے ہیں، اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلائے طاق رکھ دی ان چیزوں کو۔ اور خوش نصیب اس لحاظ سے ہیں کہ اگر ہم اپنے اسلاف کی آدھی باتوں کو بھی، پوری تو چھوڑ دیں آپ، آدھی باتوں پہ بھی ہم عمل کر لینا، تو جو ہم لاکھوں ہزاروں روپے کا بجٹ لگاتے ہیں نا سیلف امپروومنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، سیلف ریئلائزیشن پہ، یہ بجٹ ہمارا آدھا ہو جائے بہت آرام، بہت سکون سے۔ اور یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ اپنے اسلاف کو پڑھتی بھی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں کہ عمل کروں، اور میں یہ ماڈرن مینجمنٹ، ماڈرن سائنسز وغیرہ پہ بھی بہت کورسز کرتی رہتی ہوں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کورس کے اختتام پہ یا کسی ورکشاپ کے اینڈ پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے آدھی باتیں تو مجھے پہلے ہی پتہ تھیں، یہ بات تو نبی پاک نے بتائی تھی، یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، یہ تو فلانے بزرگ کا واقعہ، اور یہ اس کو پروف کر رہا ہے ماڈرن مینجمنٹ سے کی ایگزامپل سے، کہ اس کو پروف کر رہا ہے، جو کہ یہ بات مجھے بہت پہلے سے پتہ تھی۔ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ ہم آج کل جو ہے وہ سحر خیزی کا بڑا چرچا ہے، بڑے اسپیکرز مل جائیں گے آپ کو، بہت ریسرچرز مل جائیں گے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے کام کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ an hour in the morning is equal to 2 in the evening، کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ your most productive hours are from 5 to 8۔ جو لوگ 5 سے 8 میں کام کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی دوسرے امپلائیز کے مقابلے میں بہت ہائی ہوتی ہے، اور اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو لوگ 7 بجے 6:30 بھی کام شروع کرتے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں ان باتوں پہ۔ پھر کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے، میلکم گلیڈویل نے اپنی بک میں آؤٹ لائر میں یہ پروف کیا ہے، باقاعدہ پروف کیا ہے، اس نے اتنا موٹا اس کا چیپٹر ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ منہ اندھیرے اٹھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں، انہیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جلدی کام شروع کرو، جو ہے وہ 5 AM کلب کھل رہے ہیں، میں خود بھی 5 AM کلب کی ممبر ہوں۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا یہ بات میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ مجھے اور آپ کو 2020، 21، 22 میں آنے کی ضرورت تھی یہ بات سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ یہ 1400 سال پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، صبح اٹھ کے کام شروع کرو۔
اب ان باتوں سے میں خدا نہ خواستہ ماڈرن سائنسز کو، مینجمنٹ کو نیچا نہیں دکھا رہی، یہ بہت ضروری چیزیں، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ورثے کا، ہمارے لوگوں کی تعلیمات ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں نا، ہم نے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ صرف میرا پوائنٹ ہے۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ بہت بہت بڑے بزرگ تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا یہ ہے کہ ان کے حالات زندگی کو پڑھنے کے بعد، جو تاریخ سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے نزول سے پہلے پیدا ہو جاتے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی باتیں قرآن کی زینت بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو بھی قرآن میں شامل کرتے۔ معرفت کے اس لیول پہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب واقعہ سنیے ذرا کیا تھا۔ تہجد گزار آدمی تھے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ بیٹا جوان تھا، اس کی بھی تربیت کر رہے تھے۔ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، اس رات کو مہمان آئے ہوئے تھے گھر میں، 8-10 مہمان تھے اور وہ سو رہے تھے۔ بیٹا بھی اٹھا، وضو سے فارغ ہو کے بیٹے نے کہا کہ ابا اتنی حسین ساعتیں ہیں مغفرت کی، رحمت کی، جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں اس کو، اور یہ جو ہیں ان ساعتوں میں سو رہے ہیں، کیسی محرومی ہے یہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے اتنی حسین ساعتوں میں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کر کے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ کر اس کے بندوں کی غیبت کرنے اور خود کو ان سے برتر سمجھنے سے تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا۔ جو سننے کا بہت شکریہ، اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔